کئی دنوں کی ریاستیں کی تھی، کھایا کچھ نہیں تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، نہر سے ایک سیب گزر رہا تھا، تو سیب کا بھوک لگی ہے، سیب پکڑا، بھوک کی شدت میں تڑپایا ہوا تھا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا وہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے اس کے مالک سے اجازت لی تھی یا نہیں، تیرا یہ کھانا حلال تھا کہ نہیں؟ پھر جہاں سے نہر کا پانی آ رہا تھا اس کی طرف چل دیے کہ جہاں دیکھتا ہوں کہاں سے سیب آیا، وہاں ایک محل تھا، وہاں سے ایک درخت نکل رہا تھا، اس درخت کے پتے اور شاخیں اس نہر کے اوپر کی واقعی سیب لگے ہوئے تھے، کہاں ہو نہ ہو اسی درخت کا سیب ہے۔ معلوم کیا یہ باغ کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وقت کے ولی تھے، وہ بھی کامل ولی تھے، ان کا یہ باغ ہے۔ اچھا، بغیر تاخیر کیے بارگاہ اس اللہ کے نیک بندے میں کہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور ایک عرض تھی، کہا کیا؟ کہا یہ عرض تھی جناب میں نے آپ کے درخت کا ایک سیب ٹوٹا تھا، وہ گرا ہوا میں نے دیکھا، میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ بھی تو اللہ کے ولی تھے۔ بعض علماء نے بلکہ بہجت الاسرار میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، جس کے حق میں آپ دعا فرما دیتے اس کی مدد اللہ فرماتا۔ سبحان اللہ، اتنے کامل ولی تھے۔ آپ نے جب دیکھ لیا نا یہ عام بندہ نہیں ہے جڑا ایک سیب معاف کرانے واسطے آیا ہے، آج لوگ کی زمینہ ہڑپ کر کے گئے پیرا کا حق کھا جاتے ہیں، ادھار لے کر منتے ترلے کر کے جب واپس دینے کے بعد آتی ہے تو آپ کے سر پر لگا دیتے ہیں۔ لوگ نے بھلا کیا ہوتا ہے، اس کا بھلا احسان چکانے کی بجائے، شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا حال نہیں بڑھ سکتے۔ ادھر دیکھیے خوف خدا، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے کے لیے ایک سیب معاف کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم تو لیڈی سے سیب لینے ہو تو ایک سیب ویسے ہی اضافی ڈال رہے ہیں۔ ابھی موسم آ گیا مونگ پھلیوں والا، پائیاں مونگ پھلیاں ہر کون سی کھا جانے، پتہ ہی کوئی نہیں یار ہم نے اس سے اجازت لی ہے یا نہیں لی، ہم نے اس سے پوچھا یا نہیں پوچھا، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ حقوق العباد طلب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ لیکن ادھر دیکھو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ سے کہتے ایک سیب معاف کر رہا ہے، وہ اب اللہ کے ولی تھے، انہوں نے بھی نگاہ بیس سے دیکھ لیا، کہا ایسے نہیں معاف ہوگا، 12 سال ہمارے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی، ایک سیب 12 سال خدمت کرنی ہے۔ ہمارے تو کہتے ہیں نا جناب معافی دے دو، اگر خوف خدا پیدا بھی ہوگا تو نہیں ایسے نہیں معاف کروں گا، اس کا پیسے دو، میں معافی مانگ رہا تو معافی دے، وہ آگے سے تڑ جاتے۔ ادھر دیکھیے فرمایا ٹھیک ہے، چپ چپا دے، اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے نا، کہا ٹھیک ہے میں 12 سال خدمت کروں گا، فرمایا دوسری شرط اس کے بعد بتاؤں گا۔ 12 سال ان کے بعد کی خدمت کی، اب دوسری شرط کی باری ہے، کیا حضور کیا ہے؟ فرمایا ایک اور شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے تجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ فرمایا حضور ٹھیک ہے، کہا لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیٹی کی نشانیاں سن لے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے مفلوج ہے، پاؤں سے لنجی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن خوف خدا تاری تھا، بجائے اس کے کہ انکار کرتے کہ میں اس تکیے کو کہاں لے کر پھروں گا، نہ فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے، رب کی رضا کے لیے تھے نا، فرمایا قبول ہے۔ اب جب قبول کیا فرمایا 2 سال اور خدمت کرنی پڑے گی، 12 اور 2 14 سال۔ نکاح پڑھایا، جب اندر گئے تو وہاں پر ایک دوشیزہ بیٹھی تھی، اس کے جو بتایا تھا اس کے برخلاف تھا، عکس تھا، واپس پلٹ آئے کہ نامحرم سمجھ کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو پھر حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے جیسا بتایا تھا ویسا نہیں پایا۔ فرمایا اصل میں نے تجھے کچھ اور کہنا چاہا تھا، میں نے تجھے کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کبھی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کبھی رب کے گناہ والے نافرمانی والی کام کبھی کانوں سے نہیں سنے، ہاتھوں سے مفلوج ہے، اس کا مطلب تھا
کہ اس کے ہاتھ کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھے اور یہ ہاتھ کبھی رب کی نافرمانی کے لیے نہیں اٹھے اور پاؤں سے لچی ہے لکڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کبھی بھی رب کی نافرمانی کے لیے قدم نہیں اٹھایا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھو ماں کی حیا اور باپ کا خوف خدا اور حقوق العباد، جب ایسی دو ہستیاں آپس میں ملتی ہیں تو ان سے ان کے بدن سے پیدا ہونے والا غوث ابداری کراتا ہے. سبحان اللہ. وہ غوث العظم کراتا ہے، غوث الثقلین کراتا ہے، شہباز خطابت کراتا ہے. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہلاتے ہیں، الحسن والحسین کہلاتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو دو ہستیوں کے ملنے سے آج ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ کیا ہے. ادھر دیکھیں کہ نامحرم کو کبھی نہیں دیکھا، ہم تو خود اپنی موٹر سائیکل کو بٹھا کر لے جاتے ہیں.